خواتین حضرات، گرداب میں ڈاکٹر عمر عادل آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، مہذب معاشروں میں جیلوں کو مجرموں کی اخلاقی تربیت گاہ کے طور پہ ڈیزائن کیا جاتا ہے اور اسی مقصد کے لیے ان کو چلایا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کا بابا آدم ہی نرالا ہے۔ ہماری جیلیں اینڈ مائنڈ میں بالکل تمام جیلوں کی بات کر رہا ہوں، دراصل جرائم سکھانے کی یونیورسٹیاں ہیں۔ دراصل یہ کرپشن کے گڑھ ہیں، اور یہ کرپشن کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے تمام جیلوں کے منتظمین، ان کے محتمم اور وہاں پہ کام کرنے والا عملہ اور سٹاف۔ جہاں تک مجرموں کا تعلق ہے، اور اس بارے میں مجھے تھوڑا سا کہنا ضرور ہے، میں مجرموں کا ساتھی نہیں ہوں، مگر مجھے جب ایک امتیاز نظر آتا ہے مجرموں کے درمیان رویے کے تو دل دکھتا ہے۔ جو ہمارے اصلی اور وڈے مجرم ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں، سزا ہونے کے ساتھ ہی معافی نامہ آٹومیٹکلی ٹھک سے ان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور جیل کی شکل دیکھنی نہیں پڑتی۔ اور چھوٹے چھوٹے چور اچکے جو بھوک کے ہاتھوں اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کسی کمزور لمحے میں کوئی چوری کر لیں، وہ برسوں ان عقوبت خانوں میں، جنہیں ہم جیلیں کہتے ہیں، گلتے اور سڑتے رہتے ہیں۔ اگر یہ امتیاز نہ ہوتا تو میں یہ پروگرام نہ کرتا۔ اگر آپ کے ہاں ہر قسم، ہر سائز اور ہر مجرم کے لیے معافی نامے وہاں سے ہر وقت ارجنٹ تیار نہ ملتے تو شاید میں یہ پروگرام نہ کرتا۔ بہرطور خواتین و حضرات، کہنا صرف یہ ہے کہ کیا ہمارے ہاں وہ لوگ جو کہ جیلوں میں قید ہوتے ہیں اور جنہیں آپ قیدی کہتے ہیں، کسی انسانی حقوق کے حقدار ہیں یا نہیں؟ ان کے ساتھ وہاں کیا ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ کون ایسا کرتا ہے کہ سانس لینے کے لیے بھی ان کو جیل کے عملے کی مٹھیاں گرم کرنی پڑتی ہیں؟ یہاں تک تو میں قیدی مرد حضرات کی بات کر رہا ہوں۔ ایک جھلک ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ وہاں پہ قید بچوں اور عورتوں کے ساتھ کیا رویہ اور سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ خواتین حضرات، اس پروگرام کی تیاری کے سلسلے میں نے ذاتی طور پہ بھی اور میرے پروڈیوسر صاحب نے بھی بے انتہا کوشش کی کہ ہمارے پاس آئی جی جیل خانہ جات جناب کوکب ندیم وڑائچ صاحب تشریف لے آئیں۔ کوکب صاحب، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ایک پکا بہانہ بار بار کانٹیکٹ کرنے پہ بنا گئے کہ میں بالکل اس وقت فیس نہیں کرنا چاہتا، مجھے اوپر سے حکم ہے کہ میں کسی پروگرام کا حصہ نہ بنوں۔ اس کے بعد ہم نے سپرنٹینڈنٹ کیمپ جیل لاہور سے رابطہ قائم کیا، جن کا نام گلزار بٹ صاحب ہے۔ انہوں نے کہا میں تو بس ابھی میٹنگ میں جا رہا ہوں اور پروگرام میں آنا کیا، میں تو ٹیلی فون کا بیپر بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح ہم نے ملک مشتاق اوان صاحب جو کہ سپرنٹینڈنٹ کوٹ لکھپت جیل لاہور ہیں، ان سے رابطہ قائم کیا، تو پہلی دفعہ بتا دینے کے بعد انہوں نے اپنا فون ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اللہ کرے کہ ان کا شروع کیا ہوا یہ پورا کرپشن کا سرکل بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ مگر بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری تمام تر کوشش کے باوجود کوئی شخص بھی جیل کے عملے سے یا ان کے منتظمین کی طرف سے اس پروگرام میں شامل نہیں ہوا۔ ہماری طرف سے کھلی دعوت ہے کہ جو کچھ آج ہمارے مہمان قیدی ان کے متعلق کہیں گے اور جو الزامات جیل کے نظام کے بارے میں لگائیں گے، اگر وہ ان کا جواب دینا چاہیں تو یہ پروگرام حاضر ہے۔ اب جہاں آپ اتنے پروگرام ایک ہی مسئلے پہ ایک ہفتے میں 12 دفعہ کرتے ہیں، وہاں پہ کچھ ان لوگوں کی بھی داد رسی کیجئے۔ آپ کو امید دراصل عدالتوں سے ایک ہی ہے کہ ایک دن مقدمہ چلے گا، خط لکھا جائے گا اور مجرمین جیل جائیں گے۔ مگر آپ کو میں یہ بتا دوں، جیل بھی صرف غریب کے لیے جیل ہے، امیر کے لیے وہ تاج محل ہے۔ خواتین حضرات، میں سب سے پہلے آپ کا تعارف آج اپنے مہمانوں سے کرا دوں۔ ہم بے انتہا شکر گزار ہیں جناب محمد ارشد رحمانی صاحب سے، جو سابق قیدی ہیں اور ایک صحافی بھی ہیں، اور اب ایک پورا اخبار نکالتے ہیں، اس کا نام کرائم بریک ہے۔ بڑی مہربانی سے آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم جہانگیر خان صاحب، جو کہ ایک سابق قیدی ہیں اور ایک لمبی قید بامشقت کاٹ کے باہر آئے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر اپنی زندگی کے کئی برس پاکستان کی جیلوں کے رویے اور ماحول جھیلے ہیں۔ ان سے بہتر فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ رحمانی صاحب، جیل میں پہنچتے ہی سب سے پہلے خاطر تواضع کیا ہوتی ہے تاکہ سٹاف کی مٹھیاں گرم ہونی شروع ہو جائیں؟ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے جو مین گیٹ ہوتا ہے، جب پولیس والا جوڈیشل لے کر جاتا ہے جیل میں دینے کے لیے، تو باہر مین گیٹ پہ کچھ انہوں نے آدمی کھڑے کیے ہوتے ہیں ملازمین، وہ آتے ہی کچھ بھی نہیں پوچھتے، تو وہ کوئی بھی ہو، عزت دار ہو، چور ہو، ڈکیٹ ہو، قتل میں کسی بھی جرم میں آئے، پہلے اسے تھپڑ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ پہنچتے ہی بغیر پوچھے ہی تھپڑ لگانے شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پوچھتے ہیں تم کس جرم میں آئے ہو، پھر اسے مارتے ہیں، پھر اس کی جیبیوں کی تلاشی لیتے ہیں،
جو بھی ہوتا ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. اور یہ بلا تخصیص ہوتا ہے وہاں پہ ہر یہ روٹین سے یہ نہیں, یہ تمام جیلوں کا تقریباً میں نے 2 جیلیں سیالکوٹ جیل میں 4 سال گزارے ہیں اور کوٹ لکھپت جیل میں میں نے 1 سال گزارا ہے. تو وہاں پر بھی یہی حال ہے تمام جیلوں میں. اس کے بعد جب اس پروسیس سے ہم گزر کے جاتے ہیں اندر گیٹ کے لیے ان ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر بھی کھڑا ہوتا ہے جو تالا کھولتا ہے وہ بھی تھپڑی لگاتا ہے. مطلب یہ کہ جاتے ہی آنے والے پر دہشت پھیلا دی جاتی ہے کہ وہ پتہ نہیں کس دنیا میں آ گیا. اس کو ہراساں کر دیا جاتا ہے, ہراساں کر دیا جاتا ہے کہ تم ہمارے تھپڑوں کی زد میں ہو. جی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب ادھر سے گزر کر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ یا سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں اسے ڈیوٹی کا نام پکارا جاتا ہے جیل کی دنیا میں. جب وہاں پہنچتے ہم تو وہاں پہ جو کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی تھپڑ لگاتا ہے اور تھپڑ لگا کے پوچھتا ہے کہ تو تلاشی لیتا ہے اور نہ نکلنے پر وہ وہی سلوک کرتا ہے جیسے ڈاکو رستے پہ کھڑے ہوں اور کسی کی جیب سے پیسے نہ ملے, کسی کی جیب سے پیسے نہ نکلے تو اسے تشدد کا نشانہ بناتے ہیں. جہانگیر صاحب, رحمانی صاحب سچ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل. اچھا سر, اس سلسلے میں اگر آتے ہی تھپڑوں سے تواضع ہونی شروع ہو جاتی ہے اور سلسلہ وار ہوتی چلی جاتی ہے, کبھی کسی قیدی نے سوچا کہ میں اس زیادتی کے خلاف جیل سپرنٹینڈنٹ کو شکایت لگاؤں؟ سر یہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب ہیں نا, ان سے کئی بار کہتے ہیں, ایک قیدی نہیں 1000 قیدی کہتے ہیں, لیکن وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس وقت کہتے ہیں ٹھیک ہے جی, لیکن وہ کسی کو بھی نہیں پوچھتے کہ ان کے ساتھ کیا رویہ کیا جاتا ہے. جب 8 دن کے بعد دورے پہ آتے ہیں اندر, وہ لائنوں میں بٹھا دیا جاتا ہے اور کسی قیدی کو یہاں سے آنکھیں اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اوپر جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب کی طرف یا عملے کی طرف دیکھ بھی لیں. اس لیے وہ جو ہے نا فرعون کی طرح وہاں پہ جیل سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے, آپ اس کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے. جی بے شک. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ پورا ماحول جو ہے یہ آپ نے 2 مختلف جیلوں میں اپنی قید کاٹی ہے, کوئی فرق تھا دونوں میں؟ جی ایک ہی چیز ہے دونوں میں, یعنی کہ ایک پورا ہمارے ہاں ایک کلچر ہے پاکستان کی جیل خانوں کا. جی. اور نظرات میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یا میرے دل میں مجرموں کے لیے شاید کوئی ہمدردی نہ ہو, مگر پہلے یہ پہچان لیجئے کہ مجرم انسان ہی ہوتا ہے اور جرائم کی نوعیتیں بھی مختلف ہیں. ایک ہی طرح کا رویہ ہر چھوٹے بڑے انسان کے لیے, اور آپ اپنے عدلیہ کے نظام کو بھی جانتے ہیں کہ وہاں پہ ایک قتل کے بعد 40 لوگ دھر لیے جاتے ہیں اور اصل مجرم پھر بھی پھر رہا ہوتا ہے. تو ہر وہ شخص جو جیل خانوں میں جا کے ان تھپڑوں کو کھاتا ہے, ضروری نہیں کہ وہ مجرم ہو سکتا ہے وہ صرف ملزم ہو جس پہ کوئی الزام ثابت نہ ہوا ہو, اور پھر بھی وہ اپنی زندگی کے چند بہترین سال ان عقوبت خانوں میں گلانے اور سڑانے کے لیے وہاں پہ مجبور ہو گیا ہو. ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ صوبائی وزیر جیل خانہ جات جناب چودھری عبدالغفور جو کہ پنجاب کے وزیر جیل خانہ جات ہیں وہ شامل ہو جائیں. آپ کو صرف ایک بات بتا دوں کہ چونکہ جیلوں کے اندر مسائل کوئی نہیں تھے تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے سوچا کہ وزیر جیل خانہ جات کو ہنزا بھیج دیا جائے تاکہ وہاں پہ ٹوٹنے والی جھیل کے انتظامات وہ خود دیکھ سکیں.